ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ جنات کے دوست سے ملاقات۔ میں نے حاجی صاحب کو سواری کا عرض کیا کیونکہ وہ صاحب جن کے تابع جنات تھے وہ دور کسی شہر میں رہتے تھے۔ سواری میں نے منگوائی۔ جب سواری آئی تو ہم سواری میں بیٹھے۔ میں نے اپنے ساتھ کچھ میرے ساتھ تعلق رکھنے والے غریب انسان ہیں ان کا میں نے حصار کیا۔ وہ 3 لوگ تھے، ان کا حصار کر کے چیل نما سواری میں بٹھایا تاکہ وہ خوف زدہ نہ ہوں۔ 3 انسانوں کا میرے ساتھ سفر۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ میں ان 3 انسانوں کو اپنے ساتھ میں نے اس چیل نما اور گدھ نما سواری میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ میرے اس کالم کے پڑھنے کے بعد شاید بے شمار لوگ مجھ سے اصرار کریں کہ کبھی ہمیں بھی اس جناتی سفر میں ساتھ لے کر جائیں، لیکن لوگوں کے حوصلے بہت تھوڑے ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ سالہ سال سے یہ 3 حضرات کیونکہ میرے قریب ہیں اس لیے میں ان 3 حضرات کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ ان کا میں نے حصار کر لیا تھا۔ ان کو گدھ نما سواری میں بٹھایا اور ہم نے سفر کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم کوئٹہ سے دور خشک پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچے اور وہاں اس انسان کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے کچھ ہدیے اور تحائف بھی لیے۔ وہ ایک گاؤں کا رہنے والا اور ریوڑی زبان بولنے والا ایک شخص تھا جو واقعی ایک نیک اور صالح فرد تھا۔ وہ ان پڑھ شخص تھا، پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کی زندگی میں نے خلوص، سچائی اور وفا دیکھی، اور اس کی زندگی میں نے سچا انداز دیکھا۔ میں جب اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے بڑھ کر میرا استقبال کیا، بہت پیار سے میرا اور بہت محبت سے ملا۔ اس کے ملنے کا انداز بتا رہا تھا کہ میں اس میں روحانیت بھی ہے، اس میں نوازیت بھی ہے۔ اس کا ملنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس میں روحانیت بھی ہے، اس میں نورانیت بھی ہے اور اس میں سچائی بھی ہے۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں اس سے پوچھا، فوقانی ثانی نے آپ کا تذکرہ کیا۔ فوقانی ثانی کا اس سے بھی تعلق تھا۔ سنا ہے کہ آپ کے دوست جنات بہت ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے، وہ شخص جو زبان بولتا تھا کچھ اردو میں مجھ سے بات کر کے کہنے لگا کہ آپ سے زیادہ جنات تو میرے پاس نہیں ہیں، میرے پاس تو صرف 11 جنات ہیں، آپ کے پاس تو لاکھوں سے زیادہ جنات ہیں۔ اور میں نے کہا، پھر بھی ہے تو صحیح، یہ جنات خود بخود میرے دوست بنے۔ میں نے اس سے کہا، آپ ان 11 جنات سے کیا کام لیتے ہیں اور یہ 11 جنات آپ نے کیسے قابو کیے؟ کہنے لگے، میں نے قابو نہیں کیے اور یہ خود بخود میرے دوست بنے اور یہ میرے ایک عمل کی وجہ سے بنے۔ میں نے عمل پوچھا، عمل تو بتائیں، تو کہا میری 3 بیویاں ہیں، میرے والد کی بھی 2 بیویاں تھیں۔ میرے والد دوسری شادی کے کچھ ہی سال کے بعد فوت ہو گئے۔ میں نے احترام اور عقیدت سے اپنی دونوں حقیقی والدہ اور سوتیلی والدہ دونوں والداؤں کے لیے علیحدہ ساتھ ہی گھر، جھونپڑی نما گھر جس کو وہ گھر کہہ رہا تھا، اس کا انتظام کیا۔ اپنی بیویاں میرے ساتھ تھیں۔ میں ایک مزدور آدمی ہوں، دن رات مزدوری کے پہلے دونوں والداؤں کو دیتا تھا، جو بچتا تھا اپنی بیویوں کو دیتا تھا۔ میری بیویاں صابر، شاکر، ایک درمیانی بیوی نے کچھ عرصہ میرے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن میں نے اس پر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کیا، پیار سے سمجھاتا بھی رہا اور اس کے حق میں دعا بھی کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو بھی صبر آ گیا اور اس نے بھی احتجاج کرنا بند کر دیا۔ پھر میں دونوں والدہ اور بیوی کی خدمت بھی کرتا رہا۔ میں ان کو رزق حلال کما کر کھلاتا رہا۔ میں یہاں ایک پتھر کی ایک کان ہے، اس کان میں کھدائی کرنے جاتا ہوں اور اس میں سے جو مجھے مزدوری ملتی ہے میں اس میں دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کان میں کھدائی کرتے ہوئے ایک قیمتی ٹکڑا مل گیا جو دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ مجھے چونکہ سالہ سال سے کان کنی کا شعبہ اور اس کی پہچان ہے، اور میں سمجھ گیا کہ اگر میں یہ ٹکڑا اپنے پاس رکھ لوں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں گھر بیٹھے بٹھائے کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، میں یہ اس کان کے مالک کو بتاؤں گا۔ میں نے اس ٹکڑے کو اپنے پاس رکھ لیا اور شام کو جا کر اس کان کے مالک کو دے دیا، اور وہ کوئی 100 کانوں میں سے خوش قسمت کان ہوتی ہے جس میں سے اس طرح کا کوئی ٹکڑا نکلتا ہے، اور وہ ایک ٹکڑا کروڑوں سے زیادہ کا قیمتی ہے۔ اس کان کے مالک نے دیکھا، ایک دم اچھل پڑا اور حیران ہوا اور اٹھ کر کھڑا ہو کر میرا ماتھا چومنے لگا۔
حالانکہ میں گرد آلود تھا۔ اسے کوئی ہوش نہ رہا اور مجھے کہنے لگا واقعی یہ تو نے مجھے دیا ہے، تم نے کیوں نہیں چھپایا؟ میں نے کہا میرا حق نہیں تھا، میرا کام کسی کی مزدوری تھا، مجھے میری مزدوری ملتی تھی۔ اس نے مجھے زیادہ دینے کی کوشش کی، دل سے اصرار کیا، لیکن میں نے نہیں لیا اور میں اس کے پاس مزدوری کرتا رہا۔ ایک دفعہ میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک بزرگ بوڑھا ملا، جس بوڑھے نے مجھے آواز دی کہ بیٹا میرا یہ سامان ہے، اگر تو بھی فلاں جگہ جا رہا ہے، میں بھی اسی جگہ جا رہا، اٹھا دے تو تیرا بھلا ہوگا۔ اس کے پاس گٹھڑی تھی، اس نے وہ گٹھڑی ساتھ رکھی ہوئی تھی، ہانپ رہا تھا جیسے کہ وہ کسی پہاڑ سے اتر کر آیا اور گٹھڑی اٹھا کر تھک گیا ہو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی وہاں جا رہا ہوں، آپ کی یہ گٹھڑی آپ تک ضرور پہنچاؤں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس ہامتے جسم اور بوڑھے کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے مجھے ترس آیا۔ میں نے وہ گٹھڑی اٹھائی، وہ بہت بھاری تھی۔ میں نے اپنی ساری قوتیں جمع کر کے اس گٹھڑی کو اپنے کندھے پر رکھا۔ جب چند ہی قدم چلا تو گٹھڑی کا وزن مزید بڑھ گیا۔ ایک طرف وہ بوڑھا ہانپ رہا تھا اور مسلسل میری منتیں کر رہا تھا، بیٹا میری گٹھڑی پہنچا دے، میری گٹھڑی کو پہنچا دے۔ گٹھڑی کا وزن بڑھ رہا تھا، میری کمر دوڑی ہو رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور میں چلتا گیا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ اب اور ہمت نہیں اور میری کمر ٹوٹ جائے گی اور میرا جسم مفلوج ہو جائے گا، لیکن میں اپنی قوتوں کو مسلسل جمع کر رہا تھا۔ نامعلوم اس گٹھڑی میں پتھر تھا، لوہا تھا، کیا تھا، لیکن اس کا وزن پتھر سے بھی زیادہ تھا اور لوہے سے بھی زیادہ تھا۔ میں اپنے گھر کے قریب پہنچا۔ آخر بوڑھے نے کہا بس بیٹا یہیں رکھ دو۔ میں نے گٹھڑی اتاری، تھوڑی دیر مجھے خبر نہ رہی اور میں بے سدھ ہو گیا اور بے سدھ ہو کر حتیٰ کہ میں گر گیا، اور گرنے کے بعد جب میں اٹھا نہ وہ بوڑھا تھا نہ وہ گٹھڑی تھی، کچھ بھی نہ تھا۔ میں حیران ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں گھر پہنچا تو گھر جا کر میں نے گرم دودھ پیا اور میری کچھ قوتیں بحال ہوئیں۔ کئی ہفتوں تک میں کمزوری اور نڈھالی میں مبتلا رہا، حتیٰ کہ میں پورا ہفتہ میں اپنی مزدوری پر بھی نہ جا سکا اور میرے گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ میں انہی کیفیتوں کے ساتھ کہ پتہ نہیں وہ کون تھا اور کیا تھا۔ چند ہی ہفتوں کے بعد میرے ساتھ انہونے واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ مثلاً اگر میں گھر سے نکلتا اور مجھے غنودگی سی ہوتی اور میں محسوس کرتا کان کے دہانے پر ہوتا، کسی نے پہنچایا، کیسے آیا مجھے خبر نہیں۔ پھر ایک اور واقعات شروع ہوئے کہ میں پتھروں کو توڑنے کی کوشش کرتا اور تھوڑی سی محنت پر میں زیادہ توڑ لیتا، جبکہ میرے ساتھ والے جتنی محنت کرتے اتنا توڑتے تھے۔ وہ حیران ہوتے کہ تجھے کیا ہو گیا، پہلے بھی تو ہماری طرح تھا، اب تیرے اندر یہ ترقی کیسے ہو گئی؟ میں سوچتا رہا کہ یہ کیا ہوا۔ آخر میرے کام خود بخود ہونا شروع ہو گئے اور میرے گھر میں رزق کی برکت ہونا شروع ہو گئی۔ حتیٰ کہ میرے کچھ جانور تھے، ان کا گھاس کٹا ہوا ان کے سامنے پڑا ہوتا تھا اور جو جنگل سے کاٹ کر لاتا تھا مجھے علم نہیں۔ والدہ، بیویوں کی خدمت، ایمانداری کا اجر۔ میں نے ایک دفعہ رات کو سوتے سوتے اللہ سے باتیں کرنے لگا، یا اللہ یہ راز میرے اوپر کھول دے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا مجھے علم نہیں، لیکن تیرے علم میں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مجھے آج تک دیکھا نہیں اور میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ یا اللہ تیری مدد فرشتوں کی ہے، جنات کی ہے یا غیبی مدد ہے، مجھے پتہ نہیں۔ میری ایسی کون سی نیکی ہے اس کے بارے میں بھی بتا دے۔ میں رات کو دعا مانگتے مانگتے سو گیا۔ میں نے خواب دیکھا، اس میں 11 لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں تیری والداؤں کی خدمت اور بیویوں کے ساتھ خدمت اور تینوں کے ساتھ انصاف اللہ کو بہت پسند آیا ہے۔ پھر تو نے وہ خیانت نہیں کی اور وہ قیمتی حصہ کان کا تو نے مالک کو پہنچایا۔ اللہ کو یہ ادا اور پسند آئی۔ اللہ نے ہم نیک جنات کی ذمہ داری لگائی ہے، ہم تیری خدمت کریں اور ہم تیرے دوست بنیں، تیرا ساتھ دیں۔ بس ہم نے کہا ہم تجھے کرنے سے پہلے آزمائیں گے اور ایک مشقت لائیں گے، اور پھر جو بوڑھا بول رہا تھا ہم تجھے کرنے سے پہلے آزمائیں گے اور ایک مشقت لائیں گے، اور پھر جو بوڑھا بول رہا تھا میں انسانی بولی کی شکل میں فلاں دن تیرے سامنے آیا تھا اور میں نے بہت بھاری پتھر جمع کیے ہوئے تھے، دنیا کے وزن کے اعتبار سے بھاری اور حجم کے اعتبار سے تھوڑے تھے۔ گٹھڑی باندھی ہوئی تھی، اگر اس دن تو گٹھڑی پھینک دیتا اور تو میری بات نہ مانتا تو ہم تجھ سے دور ہو جاتے، اور یہ اللہ نے شرط رکھی تھی، لہذا تو نے صبر کیا اور خدمت کو نہ چھوڑا۔ آج ہم تیرے دوست ہیں، تیرا ساتھ دیں گے، تجھ سے پیار ہے، تجھ سے محبت اور تیرے ساتھ انصاف کریں اور ہم تیرا کام کریں، اور تو نہیں بھی چاہے گا
تو مسلسل تیرا کام ہم کرتے رہیں گے اور تیری خدمت ہم کرتے رہیں گے۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا، اس ڈیوڑی زبان بولنے والے گاؤں کے رہنے والے کی، اور فوقانی ثانی بھی یہ بات سن رہا تھا، اور مجھے ایک بات کی حیرت ہوئی کہ اس کی اس بات کے اندر کتنا وزن ہے، کتنی سچائی ہے، اور واقعی سچائی تھی اور واقعی وزن تھا، اور وہ اپنی باتیں کیے جا رہا تھا اور میں اس کی باتیں سنے جا رہا تھا۔ بکریوں کے دودھ میں لاجواب لذت، اسی دوران بکریوں کا دودھ لائے، ہم نے بکریوں کا دودھ پیا، اس دودھ میں لذت بھی بہت لاجواب تھی۔ مجھے احساس ہوا بکری کا دودھ تو پہلے بھی پیا، لیکن اس دودھ کی لذت دراصل اس لیے ہے کہ اس میں رزق حلال ہے، اس میں طیب و طاہر رزق ہے، اس میں رزق ایسا نہیں جس میں خیانت ہو اور اس میں امانت نہ ہو۔ میں یہی سوچ ہی رہا تھا کہ ان کی طرف سے مجھے ایک آواز سنائی دی، فرمانے لگے آپ تشریف لائے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، یہ ہمارے علاقے کا کڑابی کیا ہوا، یہ ہمارے علاقے کا کڑاہی کیا ہوا تکیہ ہے، چھوٹا سا اس کو استعمال کریں۔ میں نے لے لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، کیونکہ اس میں خلوص سچائی تھی۔ وہ لے کر میں نے ان سے اجازت واپس چاہی۔ واپسی کی اجازت چاہتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، آپ کا کوئی خاص ورد، آپ کا کوئی خاص وظیفہ جو آپ پڑھتے ہو؟ فرمانے لگے، بس میں نے جو کچھ پایا ہے درود پاک سے پایا ہے، جو کچھ پایا ہے ماں باپ اور بیویوں کی خدمت اور ان کے درمیان انصاف سے پایا ہے، اور جو کچھ پایا ہے میں نے رزق حلال اور امانت داری سے پایا ہے۔ میں ان کی نصیحتیں سن کر بہت حیران ہوا۔ ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اس سے واپسی ہو کر ہم کچھ دیر پیدل چلے، پھر سواری کی طرف بڑھے۔ وہ گدنما سواری ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سارا منظر اور یہ ساری باتیں میرے ساتھ جو 3 انسان تھے وہ بھی دیکھ رہے۔ وہ بھی حیرت میں مبتلا تھا، لیکن میں نے ان سے ایک وعدہ لیا کہ کبھی اس کا تذکرہ کسی سے نہ کریں، بس موت تک بھی اس کا تذکرہ نہ کریں کہ آپ کبھی علامہ صاحب کے ساتھ اس طرح گدنما سواری میں سوار ہوئے۔ اور پھر کوئٹہ کے آگے ایک گاؤں میں پہاڑوں کے درمیان ہم گئے اور اس شخص کی داستان سنی اور اس شخص کے کمالات دیکھے۔ وہ شخص جس کے جنات دوست تھے، جنات اس کی مدد کرتے تھے اور جنات اس کے کام کرتے ہیں اور جنات اس کے خادم ہیں۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا اور ابھی تک وہ اس وعدے پر قائم دائم ہیں اور انشاءاللہ زندگی تک وہ قائم دائم رہیں گے، کیونکہ کائنات کے راز ہوتے ہیں اور بعض رازوں کا توڑ دینا بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ فوقانی ثانی جن جب واپس میرے گھر میرے ساتھ پہنچا، میں نے اس سے پوچھا، تیرے پاس اتنی معلومات کہاں سے آ رہی اور اتنی معلومات کیسے رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا، میرے پاس یہ معلومات، میرا سب کچھ اس لیے ہے کہ میری طبیعت ہے، میں پھرتا رہتا ہوں، پھرنے سے مزدوری بھی کرتا ہوں، بچوں کے لیے رزق حلال بھی کماتا ہوں۔ کوئی چیز ادھر سے لی ادھر بیچ دی، ادھر سے لی ادھر بیچ دی، اس سے نفع کما لیا، بس اسی پھرنے سے میں اپنی زندگی کے دن رات گزارتا ہوں اور میں بہت زیادہ اس کو اپنے لیے بہترین سمجھتا ہوں۔ میں نے فوقانی ثانی جن کو کہا، کوئی اور واقعہ، کوئی اور تجربہ سنائے جس کو زندگی میں بہترین پایا ہو، کوئی اور واقعہ تجربہ سناؤ جس کو زندگی میں بہت انوکھا پایا ہو۔ فوقانی جن میری طرف دیکھتا رہا، کچھ دیر دیکھتا رہا اور دیکھنے کے بعد اس نے نظریں پھیر لیں اور نظریں پھیرنے کے بعد وہ شخص بولا، اس نے کہا، ہاں میں نے ایک واقعہ سنا تھا اور وہ واقعہ بھی انسانوں کا ہے، جنات کا نہیں ہے۔ میں اپنے کاروبار میں ایک سفر کر رہا تھا، مجھے پتہ چلا کہ وہاں ایک چیز ہے جو اتنے داموں مل جائے اور میں فلاں جگہ اس کی مانگ ہے اور فلاں جگہ اس کو لے جا کر اچھے داموں بیچ دوں گا اور میرا مہینہ اچھا گزر جائے گا۔ میں وہاں گیا، سفر کرتے ہوئے تو میں نے ایک بیوہ کو دیکھا جس کی شادی ایک چند سال بعد اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا، اور بہت حسین و جمیل خوبصورت ایک لڑکی تھی جس کے 2 بچے تھے، ایک بچہ 1.5 سال کا تھا اور ایک بچہ چند ماہ کا تھا۔ دیور کی بھابھی پر بری نظر اور حملے، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کا ایک چھوٹا دیور اس کو بہت زیادہ اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا، اور اس دیور نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح اس کو اپنی زندگی میں سمو لے۔ ایک طرف اس کے شوہر کی جدائی کا غم، دوسری سسرال کا رویہ جو پہلے اس سے بہتر تھا اب رویہ اس سے ناروا ہو گیا۔ اسی کیفیت کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی کہ اس کے چھوٹے دیور نے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیے۔ کبھی تنہائی میں ہوتی تو وہاں پہنچ جاتا اور چھیڑ چھاڑ کرنے میں کوشش کرتا، وہ آنسو بہا کر دبک جاتی اور بعض اوقات اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی۔ بیوہ کی شوہر کو پکار اور پھر تنہائیوں میں بیٹھ کر روتی اور اپنے شوہر کو پکار کر کہتی کہ محمود مجھے کہاں چھوڑ کر چلا گیا۔